درختوں، انسانوں، پتھروں، در و دیوار، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا واقعہ کرنا. توجہ کرنا. اللہ پاک خود فرما رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی حالت میں تھے. میرے محمد میں نے تجھے یتیم پیدا کیا. اور یتیمی کا یہ واقعہ بڑا دردناک ہے. ذرا غور کرنا میرے بھائیو دوستو. اللہ رب العالمین نے فرمایا لم یجدک یتیما فآویٰ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والا نبی، شفقت والا نبی، جب بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر نکلا بچپن میں 5-6 سال کی عمر میں، اب بچوں نے کہا محمد یتیم آ گیا، یتیم آ گیا. واپس آئے اپنے معصوم چہرے کے ساتھ، پیاری معصوم زبان کے ساتھ آ کر اپنی اماں کے پاس پہنچا. کہنے لگا میری ماں، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. بیٹا پوچھیں. فرمایا ماں جی یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم کیا چیز ہے؟ مجھے یتیم کے بارے میں بتا دے. لڑکے بچے چھوٹے گلیوں میں مجھے کہتے محمد یتیم آ گیا، محمد یتیم آ گیا. ماں نے جب یہ اپنے پیارے پتر کی زبان سے اور معصومیت کے لہجے میں جب یہ بات سنی تو پھر بیوہ آمنہ رضی ایسی روئی، ایسا رونا رویا. کہنے لگا میری ماں میں نے یہ جو بات پوچھی آپ اس پر ہزاروں قطار رونے لگی. رونے کی کیا وجہ ہے؟ میرے لہتے جگر اس لیے رو رہی ہوں جب تو پیدا ہوا تھا تو یتیم پیدا ہوا. یتیم اس کو کہا جاتا جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے، بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے. تیری تو پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو گیا. عبداللہ پہلے فوت ہوا، تیرا باپ عبداللہ فوت ہو گیا. اس واسطے تجھے لوگ تب یتیم کہتے ہیں. اس وقت دائیاں کہتی تھی یہ یتیم ہے، ہم اس کو دودھ نہیں پلاتی، ہمیں مزدوری کون دے گا؟ بچے تمہیں اس لیے یتیم کہتے ہیں کہ تیرا باپ بچپن میں فوت ہو گیا، تیری پیدائش سے پہلے فوت ہوا. فرمایا میری اماں جان مجھے جب ایک سوال ہو گیا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتا میرے ابی کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا بیٹا وہ مدینہ کے قریب ہے. فرمایا میرے باپ کی قبر کی زیارت کرا دے تو تیری مہربانی. آپ توجہ ذرا غور کرنا. ماں باپ کے دل کو کھانے والوں آج ذرا غور سے سننا، پھر جا کے ماں باپ کے دل کو راضی بھی کرنا. توجہ کرنا. بڑے عجیب انداز سے بات کروں گا اگر آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں گے. توجہ. ماں نے کہا تیرا پہلا سوال تو میں نہیں کر سکتی ہوں کہ اسے زندہ نہیں کر سکتی ہوں. دوسرا سوال بیٹا اے میرے لہتے جگر، میرے یتیم بیٹے، میں آپ کو لے کے جاؤں گی. تھوڑے دنوں کے بعد مکہ سے قافلہ روانہ ہوا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر ہے. علمی بات بتا رہا ہوں. یہ پہلا سفر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف. آخر ماں مکہ سے مدینہ کو قافلے والوں کے ساتھ لے کے گئی. جاتے 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 جب عبداللہ کی قبر آئی تو عبداللہ کی قبر پر جا کے کھڑی ہوئی. کہنے لگی اے بیٹا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لہتے جگر، میرے در یتیم، یہ تیرے باپ عبداللہ کی قبر ہے. اور قبر سے کیا خطاب کرنے لگی؟ کہنے لگی اہل سیر نے لکھا کہ بڑے عجیب انداز سے خطاب کرنے لگی. اے عبداللہ، اگر کاش تجھے اجازت ہوتی قبر سے نکل کر تو باہر آتا، جب تو چہرے پہ نظر ڈالتا تو تجھے پتہ چلتا. قرآن اس کے بارے میں کہتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. جب یہ بات کی تو پھر اس کے بعد کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی عبداللہ، اللہ نے تجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا پوری کائنات کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کا کوئی انسان نہیں، کوئی جنات نہیں، کوئی فرشتہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
دنیا والو تم سے لیا میں نے کچھ نہیں، اور میں آمنہ تمہیں وہ یتیم بیٹا دے کے جاتی ہوں جو سب کچھ ہے، جو آپ کو سب کچھ دے گا۔ یہ قرآن پھر اس کے صدقے سے آئے گا۔ یہاں تک پھر چلتے گئے، قبر سے گزرتے دعا کر کے آگے چلے گئے، مدینہ منورہ میں ٹھہرے۔ اور مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کے بعد پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ آتے آتے ابواء نامی مقام پر، یہ جو وہاں لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، ابواء نامی مقام پر پہنچی تو پھر ماں کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ماں بھی کہنے لگی مجھے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، اس کو کہنے لگی ام ایمن میرے لہتے جگر کو، میرے یتیم کو سنبھال کے لے جانا مکہ تک، دادا پر مطلب تک پہنچانا تیرا کام ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں۔ ایسے ہوا تھوڑی دیر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 6 سال کی عمر کا تھا اور میں دیکھ رہا تھا میری ماں پر سکرات طاری ہوئی۔ سکرات طاری ہونے کے بعد میری ماں تڑپ رہی تھی، تڑپنے کے بعد ابھی پھر روح پرواز کر گئی، اور پھر میں دیکھا لوگوں نے میری ماں کو کفن بھی دیا، دفن بھی کیا، جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد جب کفن دفن کیا اور پھر لوگ چلے گئے، ام ایمن نے میرا ہاتھ پکڑا اور انگلی سے پکڑ کر کہنے لگی او محمد یتیمہ میرے کندھے پہ سوار ہو جاتے جب مکہ لے جاتے، تو پکا یتیم ہو گیا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دیکھنا غور کرنا، حضرت ام ایمن سے اپنا ہاتھ چھڑا کر پھر سیدھا گیا ماں کی قبر پر لیٹا، اپنے وضحا والے چہرے کو کبھی ادھر سے رگڑ رہا ہے کبھی سیدھے کا رگڑ رہا ہے، کہتا ماں جی بڑی تنہائی کے اندر بڑی گھاٹی کے اندر مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تجھے چھوڑتا نہیں ہوں، تیری قبر پر لیٹتا ہوں، کبھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ پھر اٹھایا ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، اور ماں نے لکھا کہ تیسری مرتبہ بھی جا کے گرے آنسو بہاتے ہوئے، پھر اٹھایا اور مکہ کو لے کے آئی۔ جب مکہ کو پہنچایا آگے دادا عبد المطلب تھے، قافلے والوں سے پوچھا میرا پوتا یتیم پوتا میری بیوہ بہو آمنہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پیچھے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر رحمت للعالمین مدینہ کا تاجدار اور اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے کندھوں پر اٹھائے ہوا سارے لوگوں کا رحمت للعالمین، اس کو جب دیکھا فرمایا اے ام ایمن میری بیوہ بہو آمنہ کہاں ہے؟ فرمایا عبد المطلب صبر کرنا، جہاں تیرا اللہ تے جگر عبداللہ اللہ کو پیارا ہو گیا وہاں آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہوگی، راستے میں آتے ہوئے اللہ کو پیاری ہوگی، محمد پکا یتیم ہو گیا، یقیناً غیب سے یہ آواز آئی ہوگی الم یجدک یتیما فآویٰ۔ میرے بھائی دوستو میں آپ کو کیا کیا سناؤں، قرآن تو بڑا پڑا ہوا ہے، قرآن کے پاروں میں جب اگر سیر کرنا شروع کر دیں عجیب دردناک واقعات ملتے ہیں، لیکن چلو آخری بات یہی کرتا ہوں، آئے ہیں بڑی امید کے ساتھ، میں بھی اور آپ بھی ذرا توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا، ذرا غور کرنا، کچھ لے کے جاتے ہیں اللہ کے خزانے سے، کچھ لے کے جاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ جب تک ہماری اس جان میں جان ہے ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کوشش کریں گے یا اللہ انسان ہے تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم بھول جاتے ہیں، جان کے بھی کر لیتے ہیں، خطا بھی کر لیتے ہیں گناہ، اللہ آج بڑا دن ہے، 25ویں رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، قرآن کی نسبت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر جمع ہوئے ہیں، اللہ آپ کو قرآن کا واسطہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یا اللہ پوری بستی والوں پر رحم فرما دے، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ساری امت مسلمہ کو گناہوں کو معاف فرما دے، جو مر گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما، جو زندہ ہے ان کو صحیح دین اسلام کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ذرا آپ توجہ کرنا، قرآن حکیم میں اپنے بارے میں کہتا ہوں نا، میں ہر بیان میں آخر میں جا کر یہ بات کرتا ہوں تاکہ دل کو تسلی ہو جاتی ہے، ویسے انسان تو بڑا بےتاب ہے، ذرا غور کرنا، انسان گناہ کرتا کرتا گناہ کی پہچان کیا ہے؟ آدمی کو پریشان کرتا ہے، ٹینشن میں ڈالتا ہے، یہ ان کو ٹینشن میں ڈالتا ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، توجہ، گناہ کرنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کو یہ آج قرآن حکیم میں سناتا ہوں، اللہ بھی وہ آج کہا ہے
جس آیت سے مجھے اور میرے سارے گنہگار بھائیوں کو تسلی ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ سورہ زمر میں چلے جاؤ، 24ویں پارے میں آؤ، اور فرمایا اس آیت کے بارے میں فرمایا میرے محبوب فرما دیجئے تیری امت بڑی گنہگار ہوگی، کمزور ہے، گناہ کرے گی، بار بار گناہ کرے گی اور بار بار معافی مانگے گی۔ میرا رب العالمین کا میرا اعلان سنا دے، اور اعلان کیا سنایا؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گنہگار بندو، میرے محبوب فرما دیئے میرے گنہگار بندو، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، اسراف کرنے والوں، گناہ کے ڈھیر لگانے والوں، آسمان اور زمین کی حرام کو بھرنے والوں، درخت کے پتوں سے زیادہ گناہ کرنے والوں، سمندر کے ریت سے بھی زیادہ گناہ کرنے والوں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ گناہ کرنے والوں، میرے بندو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کر کے آج تم نامید نہ ہونا۔ اے میرا والو، آپ بھی آج نامید نہ ہونا۔ گناہ کر کے ہم نے ڈیر لگا دی ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ اور آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی نے دلوں پر، دماغ پر محنت کی، ایسی محنت کی کہ کوئی پولیس کا نظام قائم نہیں کیا، کوئی فوج کا نظام قائم نہیں کیا، ایسا دل کے اندر درد پیدا کیا۔ جو بھی گناہ کرتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کے کہتا کہ مجھے سزا دی جائے، دنیا کی شریعت کی جو حدیں اور حدود ہے ہمارے اوپر قائم کی جائے۔ آئی اور کہنے لگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا پیٹ پھلا ہوا ہے، میں نے گناہ کیا، شادی شدہ ہوں، زنا کر دیا ہے، اس سے میرے پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ فرمایا یہ چاہتی ہوں مجھے پاک کیجیے۔ فرمایا چلی جا، ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے۔ چلی گئی یہاں تک کہ دوبارہ جب بچہ پیدا ہو گیا، اس زنا سے پیدا شدہ بچے کو ہاتھ میں اٹھا کے لے کے آئی اور کہنے لگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا چلی جا، ابھی آپ کے دودھ کی بڑی اشد ضرورت ہے، یہ بچہ آپ کے دودھ سے بنے گا۔ چلی گئی۔ کچھ تیسری مرتبہ جب آئی اور ہاتھ میں بچہ ہوا اٹھایا ہوا، گود میں بچہ اٹھایا ہوا، بچے کے ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا ہے، اور یہ دلیل ہے، یہ ثبوت دیا کہ اب یہ روٹی کے ٹکڑوں پر گزارا کر لے گا، اب یہ کھانے پینے لگ گیا، میرے دودھ کی ضرورت نہ رہی۔ سن رہے گا آپ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا اچھا اب اگر بچہ اٹھا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیا، فرمایا پھر جا کے کھڑی ہو جا۔ کھڑی ہو گئی، پھر فرمایا جاؤ اس کو سنسار کر دو۔ صحابہ نے پتھر اٹھائے، کسی نے 24 چیزیں اٹھائی، ہاتھ میں آئی، مارتے گئے یہاں تک کہ سنسار کر دیا۔ جب سنسار کرنے کے بعد فرمایا اب اس کو نکالو پتھروں سے، نکالنے کے بعد فرمایا اس کو غسل دلاؤ، غسل دلایا گیا، پھر اس کو کفن پہنایا گیا، پھر جنازہ حاضر ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، صحابہ کو فرمایا میں جنازہ پڑھاتا ہوں اس اللہ کی بندی کا۔ توجہ ہے حضرت غور کرنا۔ جب جنازہ پڑھایا، جنازے کے پڑھانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنا بڑا گناہ کیا اور گناہ کا ثبوت بچہ بھی لے کے آئی ہے اور پھر بھی آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا میرے عمر چپ ہو جا، خاموش ہو جا، آگے کوئی بات نہ کرنا۔ اگر ایسا کام کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر توبہ کو ایک روایت میں آتا کہ مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، سبحان اللہ، ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا کہ اگر پورے مدینہ والوں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اس واسطے اللہ پاک کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے والو تم بھی پریشان نہ ہونا، تم بھی اپنے گناہ پر یہ ندامت کے آنسو آج بہا لینا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے لا تقنطوا
من رحمت اللہ، میری رحمت سے نامید نہ ہونا۔ میرا والو تم نے اتنے گناہ کر دیے ہوں گے، میں اور آپ نے اتنے گناہ کر دیے ہوں گے، زمین و آسمان کو بھر کے رکھ دیا، اب زمین آسمان کی خلاؤں کو بھر کے رکھ دیا، سمندروں کی ریت سے زیادہ گناہ کر دیے، آسمان کے سارے سے زیادہ گناہ کر دیے، درخت کے پتوں سے زیادہ گناہ کر دیے، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے نامید نہ ہونا، میری رحمت اتنی بڑی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے انسان گناہ کر رہے، لیکن میری رحمت کے سامنے جب آئیں گے کھا لے گی، ختم کر دے گی۔ اس واسطے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ خود جميعا کہہ رہا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جميعا کا ترجمہ میں یہ کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں سب گناہوں کو معاف کر کے رکھ دوں گا، چاہے زنا کیا، چاہے چوری کی، ڈاکہ مارا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، جو بھی، لیکن سچے دل سے توبہ کر کے آج تو صحیح 25ویں شب کو آج میرا والو اللہ کے در پر آؤ تو صحیح، اللہ انتظار میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہوئی اور بہت سخت قحط پڑ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جب تک تم میرے آگے توبہ نہیں کرو گے اس وقت تک میں بارش نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع فرمایا، میدان میں جمع ہو جاؤ، میدان میں جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوئے، دعا کرنے کے لیے کہ اللہ رحمت کی بارش برسا دے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میں بارش نہیں کرتا ہوں، اس مجلس کے اندر ایک ایسا بڑا نافرمان ہے، ایسا بڑا نافرمان گناہ کر کے آئے ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں بارش نہیں کرتا ہوں، چاہے تو جتنی نمازیں پڑھتا ہے۔ حضرت جب تک یہ اس مجلس سے نکلے گا نہیں، ان صفوں سے نکلے گا نہیں، اس وقت تک میں بارش نہیں کرتا ہوں، چاہے تم جو کچھ کرتے ہو۔ تو وہ بندہ جو میری طرح ہے، شاید آپ کی طرح درمیان میں بیٹھا ہوا، جیسے اس کی یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی وہ بندہ نکل جائے ورنہ بارش نہیں ہوگی، اور نے کہا سالی پڑ گئی، خشک سالی ہے، لہذا نکل جائے تب بارش ہوگی۔ تھوڑی دیر میں بندے نے کہا میں ان لوگوں کے سامنے جب نکلوں گا، جب ان بندوں کے سامنے صفوں کو چیر کر باہر نکلوں گا تو یہ سارے مجھے دان دان کر دیں۔ خود ہی کہنے لگا اپنے دل میں اللہ میاں بڑا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، موسیٰ علیہ السلام جیسا جلالی پیغمبر بھی مجھے دیکھے گا، یہ سارے صفوں والے مجھے دیکھیں گے، اللہ معاف فرما دے، میرے گناہ پر پردہ ڈال دے، مجھے ننگا نہ کر، مجھے شرمندہ نہ کر، میری توبہ ہے کہ میں بڑا نافرمان تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ دل میں اسی مجلس میں کہا میں آپ سے بھی کہتا ہوں، میں بھی اور آپ بھی ابھی اپنے دل میں اس بندے کی طرح شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری توبہ اتنی دیر میں جب اس نے توبہ کر کے ختم نہیں ہوا، تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی، رحمت کی بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر تھے، کہنے لگے اللہ میاں آپ تو فرما رہے تھے کہ بارش نہیں ہوگی، یا اس میں ایک بندہ موجود ہے، فرمایا میرے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر جلالی جلال میں نہ، میرے بندے نے دل میں میرے آگے توبہ کر دی، انہو علیم بذات الصدور، دلوں کے بیتوں کو جاننے والا ہوں، میرے بندے کے دل میں یہ آرزو آ گئی کہ رب تیرے علاوہ مجھے بخشنے والا کوئی نہیں، مجھے معاف فرما دے۔ جب اس نے معافی مانگی دل میں نے تیری نماز کے بغیر بھی رحمت جاری کر دی۔ میرے بھائی دوستو، آج میں اور آپ بھی اس رشد کے آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک یوں فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا شان اللہ کی کہ کتنا غفور رحیم ہے۔ اچھا اس رات کی اس ٹائم پر بھی اللہ اعلان کر رہا ہے، میں آپ سے نہیں کہتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی رات میں باقی راتوں میں
یہ رات اعلان کر رہی ہے آج میرا والو مجھے اور آپ کو یہ رات اعلان کر کے جا رہی ہے، کہتی ہے میرا کل کی جو رات 24 کی گزری وہ یہ کہہ کے گئی کہ اے میرا والو، اے جوان، اے 22 سال کے جوان، اے بوڑھے بابے، اے 70 سال والے، اے عورت، اے مرد، اے میری ماں اور بہن جان سنتی ہیں، رات یہ اعلان کر کے گئی کہ میں قیامت کی صبح تک نہ ملوں گی، کاش تو اٹھ جا، دور وضو کر، دو رکعت نماز نوال پر صلاۃ توبہ، اور اس کے بعد اپنے ندامت کا آنسو اپنے گناہوں پر بہا دے۔ اللہ پاک فرماتے تیری آنکھ کے اندر وہ قطرہ پیدا ہو کر باہر نہیں نکلتا، میں پہلے بخشش کر کے رکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ رات ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، توجہ ہے گا، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ مغرب سے لے کر باقی راتوں میں سحری کے ٹائم پر اللہ عرش سے آسمان دنیا پر آتا 70,000 ملائکے کے ساتھ، لیکن رمضان کے سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ پاک 70,000 ملائکوں کو نیچے بھیج دیتا، جاؤ دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ آج اگر فرشتے آئے اور اس مجلس کو دیکھ کر، قرآن کے اس پروگرام کو دیکھ کر اب واپس جب جائیں گے اللہ کے در پر، فرمایا میرے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ ذہن اور دل کو قرآن سے منور ہو رہے تھے، روشنی لے رہے تھے، اے اللہ جب مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی اور ان کے دلوں پر جا کر یہ بات لگی، انہوں نے بھی اپنے آنکھ میں آنسو کا قطرہ پیدا کیا، تو خوار ہے میرے اللہ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اچھا سنو میرا بھی اعلان، میں نے اپنے بندوں کی بخشش کر دی ہے، کہاں لکھا؟ فرمایا نبی عبادی، بڑی عجیب آیت ہے، اللہ ابھی اعلان کر رہا ہے، ابھی کیا نبی عبادی، یہ کس طرح؟ جس طرح صرف بہادر بابے دا پوترا بڑا اچھا لگا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹے پوتے پوتی بڑے پیارے ہوتے ہیں، جب سب سے زیادہ جو اولاد میں اچھا لگتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرے لہتے جگر، وہ بڑے دلا دے ٹکڑیا، بڑے کلیجی دے ٹکڑیا، جلتا جلتا پھر تک کوئی تھا آدھا بڑی پوتریے، ہم کو کیا دیں وہ بڑی پوتریے بڑے کولیا، اس لیے یہ آدھا دل بڑا اور خوش ہوتا ہے، سننا رہے دل بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا عاشق تھا پوترے تھے، بڑا عاشق تھا۔ اللہ پاک اسی طرح دا نبی عبادی عبادی، بڑے گنہگار بندیوں، بڑے گنہگار بندیوں کی پریشان ہو دے، بڑے بنا دے قرآن ادا نبی عبادی، اللہ دا میں اعلان کرتا سنے کنا کھول کے، قرآن میں جی اعلان کر کے اپنے محبوب پر اعلان کرا دیے، فرمایا ہر رات کو میں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، غفور الرحیم، میرا انتظار بھی ہوں، تو صحیح میرے گنہگار بندے میرے در پیشانی تو ٹیک کا آگے پیشانی تو رکھ۔ میرے بھائی دوستو، آخری ہر چیز کا خاتمہ ہوتا ہے، تقریر کا بھی خاتمہ ہی ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں ایک دن میری اور آپ کی زندگی کے بھی خاتمہ ہے، اب زندگی تو گزر گئی ہے، کچھ نے 40 گزار دی، 50 گزار دی، کوئی 22 سال کا ہے، یہ سارے اب اس کے ساتھ ساتھ آگے ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، میں آپ کے سامنے وہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آخری ٹائم آئے، آخری ٹائم موت کا ٹائم آیا، کیا فرمانے لگے؟ قربان جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میرے گھر والوں، یہ 2 چادریں ہیں، پرانی 2 چادریں ہیں، ان 2 چادروں کو دھو کر مجھے اس میں کفن دینا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری اس بستی کے اندر بھی غریب سے غریب آدمی جب دنیا سے گیا ہو اس کو پرانی چادروں میں دفن کیا یا نئی چادروں میں؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پرانی چادروں میں جا رہے تھے۔ غور کرنا آپ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات کرنے لگے اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بتایا میری موت جب قریب آ جائے اور مجھے قبلے کے پر رخ پر لٹا دینا اور پھر چادروں میں دفن کر دینا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ہم تو ادھر گناہوں کو ڈھیر لگاتے ہیں اور وہ انبیاء کے بعد پہلا آدمی ہے جو جنت میں جائے گا، 800 دروازے کھلیں گے جنت کے، ہر دروازے سے ابو بکر کو یہ آواز آئے گی کیا؟ تال یا ابا بکر، تال یا ابا بکر، آجا ابو بکر، ابو بکر آ، تو نے بڑی مارے کھائی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر،
ہاں اور میرے محبوب کی لبوں سے یہ سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری دنیا کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا ہوں۔ آج رب العالمین فرما رہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول جاؤ، ابو بکر جس دروازے سے دل چاہتا ہے داخل ہو جاؤ، وہ کہہ رہا ہے۔ اور میں اور آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کہتے جی مدینہ پاک جائیں، مکہ المکرمہ جائیں، وہاں سے کفن لینا، اب زمزم سے دھو کے لے آنا، اور کالی چادر بھی لے آنا، اس پر آیت الکرسی لکھی ہوگی، قل هو اللہ احد لکھی ہوگی، اور اس کو آ کر میرے اوپر ڈالنا جب میں مر جاؤں گا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اندر سے دل اگر کالا ہو، وہ اب زمزم بڑا پاک پانی ہے، جنت کا پانی ہے، وہ کیا کرے گا؟ اندر سے گناہوں کو ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، اور وہ کفن کیا کرے گا؟ بخشش کرے گا؟ اوپر کالی چادر ڈالنے سے اندر دل کو بھی تو صاف کرتا ہے، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ اسی واسطے میرے بھائی دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح اخلاص دل کے ساتھ موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب رہے گی یہ بات، کوئی اللہ والا دنیا سے جانے لگا، اس نے کہا میرے گھر والوں یہ میں چند اشعار لکھتا ہوں، یہ میرے جنازے میں پڑھ کے سنا دینا، اگر آپ چاہتے تو میرے اشعار بھی پڑھ کے سنا دینا۔ لیکن شعروں کے اندر ذرا غور کریں گے، شعر کے اندر ذرا غور کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے شعر ہے، زندگی بدلے گی۔ اچھا توجہ کرنا، آپ نے ذرا غور کرنا۔ اللہ والا کہنے لگا جب مر جاؤ تو میرے جنازے پر یہ اشعار پڑھ کے سنانا، شعروں کے ہر لفظ میں غور کرنا، انشاءاللہ ہدایت ملے گی اور ہو کر رہے گا۔ یہ ایسا سچ ہے، بہت سچ ہے، دنیا جھوٹ ہے، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، موت گارنٹی شدہ ہے، آ کر رہے گی۔ کہنے لگا پڑھو گے، میت پڑھی، آپ اس کی میت پڑھی ہوئی ہے اور پڑھنے والا پڑھ رہا ہے۔ کہنے لگا یا رب تیری رحمت کا، یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں، اوڑے کفن میں شرمسار آیا ہوں۔ بات سمجھ نہیں آ رہا، ابھی تو کفن میں گا، اوڑے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بارے گناہ نے مجھے پیدل، وہاں پر نہیں چل سکتے، چلنے نہ دیا بارے گناہ نے مجھے پیدل، اس لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ آپ صحیح نہیں بولے، آپ یا تو شعر سمجھ نہیں آئے، یا تو آپ کو میرے شعر پڑھنا سمجھ نہیں آیا، تاکہ ایسا درد دل سے یہ آواز نکلے، یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں، یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں، اوڑے ہوں کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بارے گناہ نے مجھے پیدل، چلنے نہ دیا بارے گناہ نے مجھے پیدل، اس لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ کتنی ہم میں کون ایسے لوگ ہیں، کیا پتا کس کے کندھے مجھے اٹھائیں گے، کس کے کندھے آپ کو اٹھائیں گے، کتنی کندھوں پر اٹھا کر اپنے ماں باپ بہن بھائی یار دوستوں کو جا کے قبر میں رکھ دیا۔ سمجھ آئی تو بات میرے بھائی دوستوں، آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے لیا، تب تو نہیں ہوئے بتا دیں یہ شعر اس لیے پڑھے گا، میں بیماری کے دوران مجھے موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی، اللہ کاش 4 چیزیں ہوتی، 4 چیزیں نہ، اللہ کاش کیا یہ اچھا ہوتا، 4 چیزیں ہوتی اور 4 چیزیں نہ ہوتی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام بتا کیا چیز؟ فرمایا اللہ
موت نہ ہوتی تو زندگی ہوتی، کتنا بڑا مذاق، ساری دستوں پر موت پانی پھیر دی۔ میرے خیال میں میری بات سمجھ گیا، فرمایا بیماری نہ ہوتی صحت ہو جائے۔ آپ کو میرے خیال میں میری بات سمجھ گیا، اس لیے میرے بھائی دوستو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر موت نہ ہوتی صرف زندگی ہوتی تو میرا دیدار کیسے کرتا؟ اللہ نے بھی ایسا جواب دیے گا، فرمایا میرے پیغمبر جلالی جوش بھی آگے کہتے ہیں موت نہ ہوتی تو پھر میرا دیدار کیسے ہوتا؟ سبحان اللہ۔ اگر بیماری نہ ہوتی تو تو مجھے یاد کیسے کرتا بیمار ہو؟ سبحان اللہ۔ بیماری کے عالم میں آتا کہتا ہائے اللہ ہائے اللہ 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 اللہ، اندر درد دل سے یہ آواز نکلتی یا اللہ کمر میں درد ہے، دل پر درد ہے، وہ ہاتھ بہت زیادہ ہے، اللہ اللہ کہتے کہتے آنسو نکلاتے، ماں بھی سامنے کھڑی، باپ بھی سامنے کھڑا، بیوی بھی ہے، لخت جگر بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، سارے کھڑے ہیں، لاچار ہو کے کہتے ہیں اللہ دے حوالے پترا، اللہ دے حوالے پیا، اللہ دے حوالے ماں۔ جب یہ بات کہتا ہے اللہ پاک کہتا ہے تو جسے مجھے درد دل سے یاد کرتا ہے میں تیری 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ اگر میں بیماری کی حالت میں مجھے یاد کرتا میں تیرے سارے گناہ معاف کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اس وقت میرے بھائی دوستو آپ کے سامنے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کرتا ہوں۔ جب دنیا سے جانے لگے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول مبارک میں سر مبارک رکھا ہوا تھا، فرمانے لگے اے عائشہ مجھے مسواک دے دیں۔ جب عائشہ اٹھی جا کر مسواک لے کر اور مسواک ساتھ تھی تو اس کو چبائی، اپنے دانتوں مبارک سے چبایا، چبانے کے بعد جب دہانے کے لیے باہر نکلی فرمایا میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نہ جانا مسواک کو میرے پاس لے آنا، تیرا تھوک لگا ہوا۔ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیویوں کا نام پاک ہوا کرتا ہے، بیوی کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے رہنا۔ جب یہ مسواک کرنے کے بعد فرمایا پھر اپنی گود میں رکھا سر مبارک کو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری جملہ یہ فرما رہے تھے اور لوگوں نماز کی پابندی کرنا، میری امت نماز نماز نماز، الصلاۃ الصلاۃ اما ملکت ایمانہم، اپنے سے نیچے کمزور لوگوں پر رحم کھانا میرے آخری وصیت ہے، آخری وصیت ہے۔ اور پھر فرمایا اللہم رفیق الاعلی، اللہ تجھ سے آپ ملنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں پھر کیا ہوا؟ جبریل امین بھی آگئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی داخل ہو گئے، فرمایا اللہ کے محبوب آج میں بڑا پریشان ہوں، آخری بار آنے چاہ رہا ہوں، سارے نبیوں پر وحی لے کے آتا تھا، آج وحی کا نظام ختم ہو گیا، آج قرآن اترنا ختم ہو گیا، میں آخری بار ہوں لیکن میرے ساتھ بار فرشتہ کھڑا ہے۔ اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھی بتایا میرے پیغمبر کے حجرے میں جانا، اجازت لے کے جانا، اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت داخل نہ ہونا۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس۔ فرمایا آجا اسرائیل علیہ السلام، کیا خیال ہے؟ فرمایا آپ جانا چاہتے تھے، میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پھر ایسے ہوا، پھر جان لے لی اور اللہ کے پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے، یہاں تک پھر صحابہ کو پتہ چلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے، تلوار نے ہم سے نکالی، کہنے لگے جس کی زبان سے یہ سنا کہ میرا آقا دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ ایک صحابی ایسا بھی تھا، ہل چلا رہا تھا، اس کو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو فوراً اس نے ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، فرمایا میرے اللہ میری آنکھوں کو نابینا کر دے، میرے کانوں کو شل کر دے، ڈورا کر دے،
آج کے بعد میں اپنے آقا کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں اور کسی کی بات سننا نہیں چاہتا ہوں. میں نے آمنہ کے دور یتیم کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اس کی دعا قبول کر دی. عذری ہو, نابینا بھی ہو گیا اور دورہ بھی ہو گیا. اسی طرح باقی بھی صحابہ داڑھی مارتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل گئے, یہاں تک کہ موت نے میرے آقا کو بھی نہیں چھوڑا. بات یہ مقصد کی یہ کر رہا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ رہنا ہوتا, اللہ نے خود فرمایا جبریل جا کے پوچھ لے میرے پاس آنا چاہتے ہو یا دنیا میں رہنا چاہتے ہو. فرمایا آخر تو جب دنیا میں رہتے رہتے پھر بھی جاؤں گا. فرمایا جانا تو ہے, وعدہ سچا ہے, کلو نفس ذائقہ الموت. یہ بات بھی آقا نے فرمایا کہ نہیں جانا چاہتا. اب میرے بھائی دوستو یہ سارے راستے خیر خواہی کے. اب دیکھو قرآن پڑھنا ثواب, قرآن کی تعلیم دینا ثواب, قرآن کا سیکھنا ثواب, سکھانا ثواب. اسی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ حفاظ کرام سیکھ کیا ہے, علماء کرام سیکھ کیا ہے. مولانا صاحب نے سیکھا تو آپ کو نماز پڑھاتے تو سکھاتے ایسے پڑھو, ایسے کرنا, ایسے ہی آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے. اسی واسطے میرے بھائی دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی کے لیے باقی مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ مجھے سوال کا جواب دیں گے. یہ حور کا مہر کیا ہے؟ کوئی حور سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ نے؟ میرے بڑے پہ ذوق ہو رہی ہے. دونوں ہاتھوں کو کھڑا کرو. حور سے شادی کرنا چاہتے ہو گا؟ ہاں جاگ کے نا, جاگ کے آپ کو بات بتا دوں, بتا دوں حور کا مہر بتا دوں. حور کا مہر کیا ہے؟ یہ مسجد کے اندر جھاڑو دو, یہ حور کا مہر ہے. یہ مسجد کے اندر جھاڑو دو, یہ حور کا مہر ہے. کون سی حور؟ حور عین کا مہر ہے. موٹی آنکھوں والی, خوبصورت آنکھ. اس کو دیکھ کر تمہیں اپنا چہرہ اس کے رخساروں میں نظر آئے گا. پھر وہ کہے گی میں کون ہوں؟ آئینہ مرجان ہوں. ابھی یاد آئے رب کو ماتو کر دے. اس واسطے میرے بھائی دوستو آپ سے یہ درخواست ہے, یہ مسجد بنانا, مسجد کو آباد کرنا, مسجد میں نماز پڑھنا, مسجد میں قاری رحمان صاحب کو قرآن پڑھانا, تمہارے بچوں کا آنا, یہ سارا کا سارا ثواب ہے. اس واسطے ایک اور بات بھی بتا دوں, ماہر اور بھی بتا سکتا ہوں. کیا یہ بھی ماہر ہے؟ جیسے دنیا میں عورتوں کا کوئی سونا رکھ دیتا ہے, کوئی پیسے رکھ دیتا ہے, کوئی پلاٹ رکھ دیتا ہے, تو فرمایا جو روزے دار کو تھوڑا بہت صدقہ کر کے افطاری کرا دے, یہ بھی حور کا مہر ہے. ایک کھجور کا دانہ صدقہ کرنا, یہ بھی حور کا مہر ہے. کیا یہ ایسا نہیں کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ راستے دینا, یہ اللہ کے راستے. جیسے آپ مثال کے طور پر آپ کو کوئی پریشانی ہے, گھر کی طرح راستہ تنگ ہے, آپ کہتے ہیں کہ مجھے راستہ دے دیں, کوئی دے دیتا ہے. یہ راستہ دینے والا مسجد کے جھاڑو سے بھی زیادہ افضلیت والا ہے. اگر راستے میں مسجد آ جائے تو علماء نے لکھا کہ مسجد کو شہید کر سکتے ہیں, روڈ نکال سکتے ہیں آپ. یہ بھی نیکی کے کام ہے. اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا ثواب کی نیت سے, یہ صدقہ جاریہ ہے, صدقہ جاریہ ہے. اور اپنے بہن بھائیوں سے ملنا, مسکرا کر چہرے کے اوپر مسکراہٹ کر کے آپ اپنے رب کو آج ہنسانا چاہتے ہیں, مسکرانا چاہتے ہیں اپنے رب کو. کیسے, کب مسکراتے ہیں؟ اللہ اس وقت مسکراتے ہیں جب آپ اس رمضان کی پاک راتوں میں یہ سارا کچھ سننے کے بعد جب عید کا دن آ جائے اور سارے آپس میں چھوٹے چھوٹے تنازعوں پر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا زندگی گزارنے والے آج اس بیان کو سننے کے بعد اللہ کو مسکرانے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ پاک فرماتے ہیں جب دونوں ناراض مسلمان آمنے سامنے آ کر آگے جبھی باتیں ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم بڑے مسلمان بیرا, مڑ کو غلطی ہوگی تو معاف کر دے. اللہ پاک ادا جب اللہ دیکھتا دو ہی مل دیتا, اللہ تا مسکرانا شروع کر دیتا. آپ بڑا مسکرا کے آدھا تو سی اللہ آپ اکیدوں کو جدا نونے میں دے تس نے سارے گناہ معاف کر دیے. توجہ دی. آخر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو شعر پڑھ رہا اور انہیں شعر پڑھ کے گھر ختم ہو گئے. ذرا ذہن میں رکھنا, آپ اپنے آپ کو لے جاؤ آپ مدینہ پاک. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے, وہ چاہے میرے میں ہے یا گلی بدرار میں ہے, پاکستان میں ہے وہ مدینے میں ہے. غم مصطفیٰ
جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے پھولوں میں ایسی خوشبو کہاں جو خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے آخری روزہ مبارک کے پاس اپنے آپ کو تصوری طور پر لے جاؤ سامنے روزہ مبارک ہے فرمایا یا اللہ تیرے محبوب کے روزے کی طرف دھیان نصیب ہو روزہ ریاض الجنہ جنت ساری جنت دوسری جگہ پر ہے ساری جنت سے قیمتی جگہ میرے نبی کا روزہ مبارک جہاں نبی ہو جہاں اماں کا در یتیم ہو وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے عرش سے بھی اعلیٰ ہے اور آیت الکرسی کی لوح محفوظ کی تختی سے بھی اعلیٰ ہے سبحان اللہ میں آپ کے سامنے ایک صحابی کا واقعہ پھر یاد آ گئی شہباز اس کا ابو حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی کے دربار میں کہنے لگے صحابہ بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے جیسے حضرت بیٹھے ہوئے ایسے آئے فرمانے لگے اے اللہ کے رسول آج رات کو میں نے خواب دیکھی آپ ساتھی توجہ ہٹا چکے ہیں دو تین ساتھی توجہ ہٹا چکے ہیں میں خاص بات کر ایسا نقطہ بیان کروں گا آپ انشاءاللہ عاش عاش کر کے اٹھیں گے مانیں گے کسی ملکی سے ایسا نہیں سنا ہوگا توجہ آپ ذرا غور کرنا اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے وہ صحابی کہنے لگا میں نے خواب دیکھی خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا خواب دیکھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کی پیشانی مبارک پر سجدہ کر رہا ہوں آپ تو بولا سبحان اللہ بلند آواز سے ایک بار اور بول دو اب سننے کی بات ہے کام کی بات ہے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا دیکھا ایسا فرمایا جی حضور دیکھا اللہ کے پیارے محبوب پر قربان جاؤں کیسا پیغمبر تھا کیسے ہلاک سے بھرا ہوا تھا لیٹ گئے لیٹے فرمایا اپنی خواب کو پورا کر لے تو صحابی اٹھے اور جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر اپنی پیشانی کو رکھ کر کہنے لگا سبحان ربی الاعلی پڑھتا گیا پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوا آقا نے پوچھا کہاں سجدہ کیا تاکہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے عرش سے بھی قیمتی جگہ پر سجدہ کیا میں نے آیت الکرسی سے بھی اعلیٰ جگہ پر سجدہ کیا میں نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی مسجدوں سے بھی اعلیٰ جگہ پر سجدہ کیا ایسے ہوا اب میں وہ شعر سنا رہا ہوں روزہ مبارک کی طرف توجہ کرنا یا اللہ تیرے محبوب کے روزے کی طرف دھیان نصیب ہو آدمی بلند آواز نہیں کہا عشق کی نظر سے کہو عشق کی یا اللہ تیرے محبوب کے روزے کی طرف دھیان نصیب ہو جب وقت موت قریب ہو سامنے روزے حبیب ہو بلند آواز سے کہو سامنے روزے حبیب ہو زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو میرا والو سب کی یہ خواہش ہے کہ مرتے مگر کلمہ طیبہ نصیب ہو تو پڑھو میرے ساتھ لا بلند آواز سے بولو لا لیکن آپ ڈاٹا کے پڑھ رہے ہیں اس بارے میں شاعر نے دوسرا جملہ بھی کسا ہے یہ نغمہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ والا یہ نغمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند بہار ہو خزاں ہو میرا ہو گلی بدرال ہو سری گریادی پہاڑی ہو سری دا ٹاکا ہو مکہ ہو مدینہ ہو عرش ہو فرش ہو ہر حال میں یہ کلمہ اس بات کا پابند نہیں جہاں دل چاہے کہو لا